السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع گفتگو ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جسے ہمارے سوشل میڈیا میں اور پاکستان کے مذہبی قائدین اور مذہبی جماعتیں ایک غلط فیصلہ قرار دے رہی ہیں۔ یہ فیصلہ ایک قادیانی ملزم کی ضمانت پر رہائی سے متعلق تھا۔ اس کا ذکر دوسرے مرحلے میں کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قادیانی مذہب ہے کیا اور یہ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ تو مختصر اس کا ذکر یہ ہے کہ قادیانی مذہب مرزا غلام احمد قادیانی سے اس کی ابتدا ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ضلع گرداسپور کے علاقے قادیان کے رہنے والے تھے۔ گرداسپور آج کل ہندوستان کا حصہ ہے، ہندوستان کا ضلع ہے مشرقی پنجاب میں۔ تو ان کی تاریخ پیدائش 1835 ہے اور ان کی تاریخ وفات 1908 لاہور میں ہوئی، یعنی 73 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ مرزا غلام احمد جو قادیان کے رہنے والے تھے، انہیں مذہبی تھوڑا بہت علم مذہب کے بارے میں بھی تھا، اور یہ سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے کلرک تھے 1864 سے لے کے 1868 تک۔ 1889 میں مرزا غلام احمد نے پہلا اعلان کیا کہ وہ عیسائیوں کے یسوع مسیح ہیں، یعنی مسیح موعود ہیں جن کا انتظار عیسائی دنیا کر رہی ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہندو مت کے کرشنا ہیں۔ اب ہندو مت میں کرشن یا کرشنا اوتار کو کہا جاتا ہے، اور ہندو عقائد کے مطابق اوتار ان کے بھگوان کی ایک انسانی شکل ہوتی ہے، یعنی بھگوان انسانی شکل میں آسمان سے زمین پر اتر آتا ہے تو اسے ہندو مذہب میں اسے اوتار کہا جاتا ہے۔ تو ہندوؤں نے بھی کوئی خاص ریئیکشن شو نہیں کیا، تو کچھ عرصے بعد اسی غلام احمد نے یہ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے میں آخری نبی و رسول تھے، یعنی ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ ان کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پیغام کو آگے بڑھائے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ان کے اس اعلان کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مسلمان تو اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک نیا مذہب جنم لے چکا ہے جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتی ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف لوگ ریزنٹمنٹ کرتے رہے اور اس کے خلاف بات چیت ہوتی رہی۔ تو اس پہ عالمی طور پہ پہلا ریئیکشن افغانستان میں پیش آیا۔ افغانستان کے شہر کابل میں ایک قادیانی نے اپنے عقائد کو پھیلانے کی کوشش کی تو وہ پکڑا گیا، اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو اس قسم کے عقائد افغانستان میں پھیلائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا عالمی واقعہ ہے۔ اس کے بعد 1936 افریقہ کے ملک موریشس میں عدالت میں ایک کیس چلا، ان کی سپریم کورٹ میں قادیانیوں کے خلاف ایک کیس چلا۔ یہ قادیانی اس دور میں وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اس کیس کی تفصیلی ہیئرنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانیوں کا عقیدہ بالکل مسلمانوں سے مختلف ہے، اس لیے یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج کوئی اور نیا مذہب ہے۔ اور تیسرا ان کے خلاف عالمی ریئیکشن مصر میں ہوا۔ 1953 میں مصر کی حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر ان پر پابندیاں عائد کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 1973 میں وہاں ایک قرارداد پیش کی گئی اسمبلی میں کہ ان کے عقائد مشکوک ہیں تو ان پر نظر ثانی کر کے انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے۔ چنانچہ تفصیلی گفتگو کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا آزاد کشمیر میں۔ اس کے بعد 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو مذہبی جماعتوں نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں
پر تفصیلی غور و فکر کیا جائے اور انہیں اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں جماعت اسلامی کے مولانا مودودی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود، جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی اور حضرت مولانا غوث بخش ہزاروی شامل تھے۔ قادیانیوں کی طرف سے اس وقت کے ان کے خلیفہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا اور یہ دونوں طرف سے سوال و جواب ہوتے رہے۔ مرزا ناصر اپنے عقائد بیان کرتے رہے اور ان پر مذہبی علماء کی طرف سے، مذہبی قائدین کی طرف سے ان پر جرح ہوتی رہی، اور اس دور کے نامور وکیل بیرسٹر یحییٰ بختیار ان دونوں کے درمیان میں قانون سازی کے کام میں مشغول تھے۔ تو 2 مہینے کی گفت و شنید کے بعد قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی واقعی کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، چنانچہ انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ 298 میں سیکشن بی اور سی میں تفصیل بیان کی گئی کہ یہ کیوں اور کیسے کافر ہیں۔ اس کے بعد 10 سال بعد جنرل ضیاء الحق کے ٹائم میں اپریل 1984 میں صدارتی آرڈیننس جاری ہوا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے ان قادیانیوں پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے یہ اپنے کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ مسلمان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، نہ مسجد سے مشابہت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اسلامی دنیا کی مقدس شخصیات کے لیے جو القاب استعمال ہوئے ہیں، جیسے امہات المومنین، جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے صحابہ، جیسے امیر المومنین، جیسے خلفائے راشدین، اس طرح کے الفاظ یہ اپنے مذہب میں استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے قومی اسمبلی کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ آئین کا حصہ بن چکے تھے، یعنی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ اور عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جی ان کا مذہب ایک الگ مذہب ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب قادیانیوں نے قومی اسمبلی کے اس آئینی فیصلے کے خلاف کئی عدالتوں سے رجوع کیا، ہائی کورٹوں سے رجوع کیا، لیکن ان میں بھی انہیں یہی جواب ملا کہ آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، کیونکہ آپ کے عقائد اسلامی عقائد سے نہیں ملتے، اور اسلام میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ ان کے بعد غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، اس لیے آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے۔ لیکن یہ قادیانی اس وقت سے اب تک پاکستان کے آئین اور عدالتی فیصلوں کے ابھی تک انکاری رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اس فیصلے کے بعد 1974 میں رابطہ عالم اسلامی کا ایک عالمی کانفرنس ہوا۔ اس میں پوری اسلامی دنیا کے مندوبین شریک تھے۔ اس میں یہ تفصیلی گفتگو قادیانیوں پر بھی ہوئی اور اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی واقعی کافر ہیں اور انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ تو اس سے پہلے بہت سارے افریقہ کے ممالک، مثلا گیمبیا میں، جنوبی افریقہ میں اور بہت سارے اسلامی ممالک میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا چکا تھا، اور ابھی بھی دنیا کے کسی اسلامی ملک، مثلا انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی ان کو کافر ہی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ قادیانی اب بھی عالمی فورم پر خصوصاً نئے مسلمان ہونے والوں کو ورغلانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کرتے ہیں۔ ان کے بہت سارے گروپس بن چکے ہیں، احمدی ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری گروپ ہیں اور بہت سارے گروپ ہیں، لیکن یہ ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد اللہ کے نبی تھے، استغفر اللہ۔ تو اب
آتے ہیں اس فیصلے کی طرف جو سپریم کورٹ نے حالیہ اسی مہینے میں کیا ہے، 6 فروری کو کیا تھا۔ ہوا یہ کہ مارچ 2019 میں ضلع چنیوٹ کے ایک دینی مدرسے میں بچوں کی سالانہ تقریب تھی۔ اس تقریب میں مبارک احمد نامی ایک آدمی آیا اور اس نے قرآن کی تفسیر کو کتابی شکل میں وہاں کے طلباء میں تقسیم کیا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد طلباء گھر چلے گئے۔ گھر جا کے جب انہوں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا اور ان کے گھر والوں نے جب اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قرآن میں بہت ساری تحریف ہو چکی ہے، اور یہ کتاب دراصل قادیانیوں کی چھاپی ہوئی کتاب ہے، تفسیر ہے جس میں ان کے عقائد کا اظہار کیا گیا ہے، اگرچہ یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس پر ریزنٹمنٹ شو کیا، لیکن قادیانی ملزم مبارک احمد کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، بالآخر تیسرے سال کسی نے وہاں کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ پولیس اسٹیشن جائیں اور اس شخص کے خلاف FIR کرائیں، کیونکہ یہ اسی طرح بیزی ہے اپنے عقائد کو پھیلانے میں۔ چنانچہ دسمبر 2022 میں مبارک احمد کے خلاف FIR درج کرائی گئی، اور اس میں 3 باتوں پر زور دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ یہ مبارک احمد مسلمان نہیں، قادیانی ہے، مگر یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے۔ نمبر 2 اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور قرآن میں اس نے تحریف کیا ہے، یعنی الٹریشن کی ہے قرآن کے آیات میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نہ صرف الٹریشن کے بعد قرآن اور اس سے متعلقہ ترجمہ و تفاسیر کو چھاپتا ہے، بلکہ چھاپنے کے بعد انہیں تقسیم بھی یہ کر رہا ہے۔ یہ 3 مضبوط باتیں تھیں۔ چنانچہ پولیس ایکشن میں آئی اور جنوری 2023 میں مبارک احمد گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد جو ہی وہ گرفتار ہوا تو قادیانیوں کی تنظیموں نے اس کی حمایت میں قادیانی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے پہلا کیس ایڈیشنل سیشن جج چنیوٹ کے دفتر میں کیا کہ اسے ضمانت پر رہا کیا جائے، مگر جج صاحب نے تمام کیس سننے کے بعد ان کی درخواست مسترد کر دی اور اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا۔ پھر قادیانیوں کے یہ گروپ چلے گئے ہائی کورٹ، اور انہوں نے وہاں پر مقدمہ درج کیا کہ جی اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے تمام چیزوں کو جاننے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 یعنی چند دن پہلے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور یہ 5,000 روپے جرمانہ جمع کرائے۔ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیا ہے۔ اس بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ تھے، اور ان کے ساتھ وہاں کی خاتون جج مسرت ہلالی شامل تھیں۔ جب سوشل میڈیا اور عوامی قائدین کی سخت ریزنٹمنٹ کو دیکھا گیا تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جناب ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ممنوعہ کتاب کو چھاپنے پر جو سزا مقرر ہے پاکستان میں وہ 6 مہینے ہے، جبکہ اس ملزم کو 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ممنوعہ کتاب اگر عام کتاب میں 6 مہینے کی سزا ہے تو ٹھیک، لیکن قرآن تو ایک عالمی کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں تحریف کرنا اور پھر اسے چھاپنا نہ صرف پاکستان کے قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل ناپسندیدہ حرکت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو مذہبی کتابیں چھپتی ہیں وہ بیرون ملک بھی بھیجی جاتی ہیں، پھر وہاں کے نو مسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پاکستان سے چھپے ہوئے کتاب پر 100% یقین کرتے ہوئے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چنیوٹ سے قادیانی اسلامی کتابوں کو قرآن و حدیث کے نام سے چھاپتے رہے ہیں، چھاپ کر بیرونی ممالک میں بھیجتے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ قادیانی بناتے رہے ہیں۔ اب قادیانیوں کے مذہب کی پہلی کتاب 1880 میں چھپی تھی، جب ان کے پہلے قائد مرزا غلام احمد اس وقت زندہ تھے۔ 1880 میں یہ کتاب چھپی تھی،
اور اس کتاب میں انہی کے عقائد کا ذکر ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو یہ تھی اس ہاٹ ٹاپک سے متعلق گفتگو۔ اب ہم سب مسلمانوں کو اس پر تفصیلاً غور کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے اپنے سرکاری محکموں سے، اداروں سے اور حکومتوں سے کہ وہ آئین کی پابندی کو قادیانیوں کے لیے بھی لازم بنا دیں، اور اسے صرف اس بات پہ چھوڑا نہیں جا سکتا کہ نہیں جی کوئی امن و امان کا مسئلہ بنے گا۔ امن و امان کا مسئلہ کیسے بن سکتا ہے؟ پاکستان کی تو میجورٹی شیعہ یا سنی مسلمان ہیں، اور یہ قادیانی تھوڑے سے ہیں، اور ان پہ ظلم تو بے شک نہ کیا جائے، لیکن انہیں قانون توڑنے کی بھی اس طرح اجازت نہ دی جائے کہ اس سے پاکستان پہ اور دین اسلام پہ اثر پڑے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔